میں اس وضاحت کا کہ قومی کانفرنس ہے اور ہمیں ایک جو ہماری باؤنڈری ہے، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی سیاسی اجتماع کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے نظریے، پاکستان کے جو نظریاتی سرحد ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہم صحافی اس نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں جو کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو، جو کہتا ہے کہ آئین کی سربلندی ہو، جو کہتا ہے کہ عدل اور انصاف ہو، جو کہتا ہے کہ تحریر کی آزادی ہو، جو کہتا ہے تقریر کی آزادی ہو، جو کہتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ ہم اس نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں، اس میں جو بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی جب بھی جنرل مشرف سے لے کے پی ایم ایل این کی پہلی حکومت جو کہ پیکا انٹروڈیوس کروانے والی ہے، جس نے پیکا جیسا کالا قانون پاکستان میں پہلی بار متعارف کروایا، ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف آواز بلند کی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ہمارے ساتھ تھی جب پیکا کا قانون نون لیگ لے کے آ رہی تھی اور وہ کہتی تھی کہ ہم اس طرح کے سارے قوانین کو ختم کریں گے، جب انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہم نے ان کی مخالفت بھی کی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف استعمال ہوا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہمارے کیمپس کے اندر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں آج، بلاول بھٹو صاحب جو کہ اتحادی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے کیمپس میں آئے۔ محمود خان اچکزئی صاحب تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں رہتے ہیں، تو ہر کیمپ میں رہے گے ہمارے ساتھ، تو ہمارے کیمپ میں آئے اور کہا کہ یہ کالا قانون اگر پاس ہوا تو ہم اس کو پہلے ہی دن ختم کر دیں گے اقتدار میں آنے کے بعد۔ بالکل اس کے الٹ ہوا، وہ اقتدار میں آئے اور جو پہلے قوانین انہوں نے پاس کیے اس میں پیکا قانون بھی شامل تھا۔ یہ ہے متضاد رویوں کا، یہ ہے اقتدار کے راستوں پہ آنے کے لیے وہ پہلی شرط جو کہ پوری کی جاتی ہے کہ میڈیا کا گلا دبا دیا جائے۔ اور پھر آج کے اشتہار تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، کل بھی اشتہار دیکھے ہوں گے آپ نے اخباروں کے، 60 صفحوں کے اخبار جب اس طرح کے اشتہاروں میں بک جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کون سی صحافت آزادی مانگتی ہے؟ کون سی صحافت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے اشتہار بھی میں لے لوں اور پیکا کے خلاف کھڑی بھی ہو جاؤں؟ کون سی صحافت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے اشتہار آپ فرنٹ پیج پہ چھاپ دیں اور اس کو سب سے بڑی بددیانتی دیکھیے کہ خبر کی صورت اس کو چھاپیں آپ؟ ہم نے کبھی صحافت میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ خبر کی صورت اشتہار کو چھاپیں تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ آپ نے جو پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ بددیانتی یہ کی کہ آپ نے خبر کی صورت اشتہار چھاپا ہے۔ ان اخباروں کے بھی خلاف بولنا چاہیے جو اس طرح کے اشتہار چھاپتے ہیں، ان صحافیوں کے خلاف بھی، اور جو چھپوانے والے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ صحافت کا سودا ہے، صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا کیونکہ آوازیں چپ ہیں، اور جو صحافت کھڑی ہے جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ کل بھی متون ٹھہرائی جاتی تھی، وہ آج بھی ہے۔ مگر یہاں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہہ دوں، فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، فیک نیوز ایک پرابلم ہے، اور فیک نیوز کے سہولتکار بھی سیاسی جماعتوں میں اور صحافیوں میں موجود ہیں۔ فیک نیوز کے سہولتکار فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت کے سوداگر ہیں، جمہوریت کے خلاف کام کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں کہ پیکا جیسے قوانین جو ہیں وہ لائے جائیں۔ تو وہ آوازیں جو ان کے خلاف ہیں کہ پیکا کے قانون کیوں لائے، ان کے خلاف بھی بولیں جو اس طرح کے فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، مہم لگاتے ہیں تاکہ پیکا کا قانون جو ہے اس کا رستہ ہموار کیا جائے۔ اور وہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کو دیکھ لیجئے، وہ سیاست کے اندر ہوں، وہ صحافت کے اندر ہوں، ان کو دیکھ لیں کہ وہ سہولت کاری کس کی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قوانین کو نافذ کیا جائے۔ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر میسوجنسٹ نہیں ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر لبادہ اوڑھے ہوئے صحافی نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی صحافت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے خلاف مہم چلائی جائے، جھوٹے بیانیے بنائے جائیں، فیک نیوز پھیلائی جائے اور پھر رستہ ہموار کیا جائے اس طرح کے قوانین کا؟ تو پہلے تو سیاسی جماعتوں کو ان کے خلاف بھی
بولنا چاہیے، اپنے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ جو اس طرح کی مہم چلاتے ہیں، جو اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کا رستہ ہموار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا تھا، فائلیں دکھائی جاتی تھی۔ کیا آج فائلیں نہیں دکھائی جا رہی؟ آج بھی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن جو یقین کر لے وہ صحافی نہیں ہے، جو تحقیق کر کے بات کرے وہ صحافی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، اور میں صرف اپنے آپ کو صحافت تک آج محدود کر رہی ہوں، کہ یہ جو آئین کی جد و جہد ہے، یہ جو جمہور کی جد و جہد ہے، یہ جو تحریر کی آزادی ہے، یہ جو تقریر کی آزادی ہے، اس کو نہ کل دبایا جا سکا ہے اور نہ آج دبایا جا سکے گا۔ اس کے اوپر آپ جتنی قدغنیں لگا دیں، کچھ چند صد پھرے ہوتے ہیں ہر وقت میں جو کہ آواز بلند کرتے ہیں، بے شک وہ ہر جگہ سے ان کو مطعون کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کو گالی دی جاتی ہے، ہر جگہ سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ان کے قلم میں اتنا سچ ہوتا ہے کہ ان کی ایک آواز بہت ساری آوازوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ تو پیکا جیسے کالے قوانین ہوں یا اس طرح کے اور قانون ہوں، ہم اس کے خلاف تھے، ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے خلاف ان جماعتوں کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ ہیں جس کے ہم محافظ ہیں، پاکستان کی نظریاتی سرحد کے، یعنی آئین کے، جمہوریت کے، آزادی رائے کے، انسانی حقوق کے۔ کل بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ آئیں گے جو وہ اسی کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کو، تھینک یو سو مچ۔